بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، قیام میں ہاتھ کیسے باندھتے ہیں یا کیوں باندھتے ہیں؟ ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ قیام میں ہاتھ شہوت کو روکنے کے لیے باندھتے ہیں، رہنمائی فرمائے۔ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، البتہ ادب کا اعلیٰ مقام اور ادب کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے۔ یہ فلسفہ ہے ہاتھ باندھنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت قیام میں ہاتھ باندھتے تھے تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ اس کو آپ توجہ سے سن لیجئے، مرد حضرات ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے۔ روایت میں نے آپ کو بتا دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی یہی ہے، تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ مردوں کے لیے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا صحیح نہیں ہے۔ خواتین اپنے سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر وہ رکھیں گی، کلائی کو نہیں پکڑیں گی، ہتھیلی کو اوپر رکھ کر اپنے سینے پر دوپٹے کے اندر ہاتھ رکھیں گی۔ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ خواتین کا عمل ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ ان چار خلفائے راشدین سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے والا، سمجھنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ان چاروں حضرات کی نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جاتے تھے، اوپر نہیں باندھے جاتے تھے۔ اگر آپ کسی بھائی کو اس طرح سمجھائیں گے تو وہ صاف صاف غصے میں آپ کو کہہ دیں گے ان چاروں کو چھوڑو یا صحابہ کو چھوڑو، ہم صحابہ کی نہیں مانتے۔ صحابہ کی نہیں مانیں گے تو پھر چلیں گے کیسے؟ سمجھتے ہیں جی؟ نماز وہی ہے جو صحابہ سے ہم تک پہنچی ہے، اور صحابہ کے ذریعے جو نماز ہم تک پہنچی وہی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، سنت کے مطابق وہی نماز کہلاتی ہے۔